بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لے کر آئے ہیں کہ غسل کسے کہتے ہیں۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ غسل ہم پر فرض ہو جاتا ہے، مسلمان کو غسل کرنا چاہیے، غسل کیسے ہوتا ہے، لیکن آج یہ جانیں گے کہ غسل کسے کہتے ہیں۔ آئیے اس کو جانتے ہیں کہ غسل کسے کہتے ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں، غسل میں سنتیں کتنی ہیں، غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کا مکروہ عمل کیا ہے، غسل کب واجب ہوتا ہے اور غسل مستحب کب ہوتا ہے۔ آئیے اس کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، غسل ایک عربی ورڈ ہے جس کی میننگ بات یا نہانا ہے۔ غسل کہتے ہیں پورے جسم کو اس طریقے سے دھونا کہ جسم سے گندگی ختم ہو جائے۔ نمبر 2، غسل میں کتنے فرض ہیں۔ اس کو دیکھیے بہت ہی دھیان سے ہمیں سننا ہے کہ غسل میں کتنے فرض ہیں، کیونکہ اگر ہمارا غسل درست نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ ہماری نماز درست نہیں ہوگی تو پھر آپ خود ہی سمجھدار ہیں کہ جب نماز درست نہیں ہے تو پہلا سوال تو کل قیامت کے دن نماز کا ہی ہے۔ بندہ اگر نماز میں کامیابی نہیں پائے گا تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے ہمیں مکمل وضو بنانا آنا چاہیے، مکمل طور پر غسل بنانا آنا چاہیے۔ اور وضو اور غسل ہم تبھی بنا سکتے ہیں جب ہمیں اس کا علم ہو، اور علم دین سیکھنا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ غسل میں کتنے فرض ہیں۔ کلی کرنا، نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 پوری باڈی پر ایک بار پانی ڈالنا کہ کوئی پارٹ یا خشک نہ رہ گیا ہو، کوئی بھی پارٹ ہمارا ڈرائی نہ ہو، سارا ہمارا گیلا ہو چکا ہو۔ یہ غسل کے فرائض جو ہیں وہ 3 ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پوری باڈی پر اس طرح پانی ڈالنا کہ ایک حصہ بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ غسل میں سنتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، نمبر 2 غسل کے پہلے 3 بار ہاتھ دھونا، نمبر 3 شرمگاہ یعنی پرائیویٹ پارٹ کو دھونا، نمبر 4 وضو کرنا۔ یہ جو 4 چیزیں بتائی میں نے ابھی، یہ غسل میں سنت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر غسل کرنا، غسل کے پہلے 3 بار ہاتھ دھونا، اور اپنی شرمگاہ یعنی پرائیویٹ پارٹ کو دھونا، اور وضو کرنا، یہ غسل میں سنت ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے اب مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہم غسل کرنے بیٹھیں گے، ہم اپنے باتھ روم میں جائیں گے اور ہمیں نیت کرنا ہے۔ سب سے پہلے نیت، بندے کا جتنا بھی دار و مدار ہے سب نیت پر ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ سب سے پہلا کام، فرسٹ کام ہمارا جو ہے وہ ہے نیت کرنا۔ نیت کرنا طہارت پاکی کی نیت کی، نیت بھی میں بتا دیتی ہوں، ویسے تو اپنی مادری زبان میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح آپ نیت کریں تو زیادہ بہتر رہے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت کرتی ہوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اس غسل کو بنا کر میں نماز پڑھوں گی، قرآن پڑھوں گی، تمام دینی کام کروں گی، اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کروں گی، اور پاکی حاصل کرنے کے لیے میں غسل بناتی ہوں۔ اب ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو 3 بار اچھی طرح دھونا ہے۔ پہلے نیت کرنا ہے، دوسرا کام ہے ہاتھوں کو 3 بار اچھی طرح دھونا ہے۔ نمبر 3 تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی شرمگاہ یعنی پرائیویٹ پارٹ کو اچھی طرح دھونا ہے کہ اس پر کوئی بھی نجاست اگر لگی ہو تو وہ ہٹ جائے، اور نجاست نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں اس کو اچھی طرح سے دھونا ہے۔ نمبر 4 مکمل وضو بنانا ہے۔ ہمیں نیت کرنا ہے، پھر ہمیں 3 بار ہاتھ دھونا ہے، پھر ہمیں 1 بار شرمگاہ یعنی پرائیویٹ پارٹ دھونا ہے، پھر ہمیں مکمل وضو بنانا ہے۔ اب نمبر 5واں کام کیا کرنا ہے؟ پوری باڈی کے سیدھے حصے یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ پر پانی ڈالنا ہے، پھر الٹے حصے پر یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر پانی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد سر پر پانی ڈالتے ہوئے جسم کو اچھی طرح دھونا، اور ہر سوکھی یعنی ڈرائی یا خشک جگہ کو گیلا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سیدھی طرف پانی ڈالنا ہے یعنی سیدھے کندھے پر، پھر ہمیں الٹے کندھے پر پانی ڈالنا ہے، پھر ہمیں سر سے پانی ڈالنا ہے پوری باڈی پر۔
اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ غسل کے بعد اگر کوئی فوراً نماز پڑھنا چاہے یا قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے غسل والا وضو کافی ہو جائے گا۔ مسئلہ غسل کرنے کے بعد اگر یہ معلوم ہو جائے تو میرے جسم کا کوئی پارٹ ابھی نہیں بھیگا ہے تو پھر سے غسل کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر آپ کو غسل کرنے کے دوران یہ معلوم ہے کہ میرے باڈی کا یہ پارٹ سوکھا رہ گیا ہے، بھیگا نہیں ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ اب غسل کے مکروہات جانتے ہیں کتنے؟ غسل کے مکروہ عمل: نمبر 1 حد سے زیادہ پانی ڈالنا، نمبر 2 گندی جگہ پر غسل کرنا، نمبر 3 کھلی جگہ پر غسل کرنا۔ یہ غسل کے مکروہات ہیں۔ اب غسل کب واجب ہوتا ہے ہم یہ جانتے ہیں۔ نمبر 1 جنابت: نیند یا بیداری میں منی کا خارج ہونا، جماع یا بنا جماع کے اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ احتلام: خواب میں منی کا خارج ہونا۔ نمبر 2 حیض اور نفاس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ جب اس معاملے میں فری ہو جاؤ تو غسل کرو، نماز پڑھو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 306 ہے۔ یہ میں نے حدیث صحیح بخاری کی بیان کر دی ہے۔ اب فرمایا جاتا ہے نمبر 3 موت کے بعد غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 جب کوئی کافر اسلام میں داخل ہوتا ہے تب اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل مستحب کب ہوتا ہے؟ یہ جانتے ہیں کہ غسل مستحب کب ہوتا ہے۔ مستحب وہ عمل ہے، مستحب کہتے کسے ہیں پہلے تو ہم اس کو جانتے ہیں کہ مستحب وہ عمل ہے جس کے کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ غسل کریں گے تو نہ تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کو اس کا گناہ بھی نہیں ملے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ روزانہ غسل بنا کر ہی نہائیں، آپ ایسے بھی نہا سکتے ہیں، بس جب واجب ہے غسل کرنا تب آپ ضرور غسل کریں گے۔ غسل مستحب کب ہوتا ہے؟ نمبر 1 جمعہ کے دن، نمبر 2 میت کو غسل دینے کے بعد، نمبر 3 حج یا عمرہ کے احرام سے پہلے، اور نمبر 4 عیدین کے بعد۔ یعنی اس میں غسل مستحب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں خوب سے خوب تر علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، ان سب کے مسائل پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ روزمرہ کی وہ باتیں ہیں جنہیں ہم اگر نہیں جانیں گے تو ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ ہمارے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔